السلام علیکم. سب سے پہلے ذرا روپی ڈالر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آج انٹر بینک مارکیٹ میں روپیہ اسٹیبل ہے 285 اور 285-86 کے رینج میں ٹریڈ کر رہا ہے. 86 تو گیا نہیں ہے وہ, آج 285-50 پہ اس وقت کام ہوا, جبکہ آج فرائیڈے ہے. عموماً فرائیڈے کے دن جو ہے تھوڑا پریشر تو ہوتا ہے, لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ اس وقت اسٹیبل ہے. اس کے باوجود کل جو ایف ایکس ریزروز کے فگرز آئے ہیں اس میں $110 ملین کی اس میں ذرا کمی ہوئی ہے, جو کہ ابھی بھی آپ کا جو ایف ایکس ریزرو ہے وہ 4 بلین پلس کمفرٹیبلی اس کے اوپر ہے, یعنی کہ 4.2 بلین کے راؤنڈ ہے. اور جیسا کہ ہم بار بار بات بھی کر چکے ہیں اس سلسلے میں کہ پیمنٹس کا آپ کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی جاری رہے گا. وہ پائپ لائن میں اور بھی پیمنٹ ہے, $3.5 بلین کی پیمنٹ جون تک ایکسپیکٹڈ ہے, جو مزید ہونی ہے. اچھا, یہ سب تو اپنی جگہ درست ہے, اور لوگوں کو اس کی بھی فکر ہے جو آپ کی پیرل مارکیٹ. اچھا, پیرل مارکیٹ تو دیکھیے کل اس پہ بات ہم نے کر لی تھی, سمجھا بھی دیا تھا کہ یہ نارمل ہے, سیزنل بائنگ ہے بیسیکلی, اور اس سیزنل بائنگ کی وجہ سے آپ نے پریشر دیکھا ہوا ہے. جیسے کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ افغانستان کی بائنگ کی پریشر ہوتا ہے, وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں, اور وہ بارڈر آپ کا جو پورس ہے, لہٰذا کیا کہتے ہیں, تو یہ اس وجہ سے آپ نے تھوڑا سا پریشر دیکھا ہوا ہے. لیکن ہوپ فلی یہ بھی لگتا ہے کہ تھوڑے دیر میں انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا. کل جو انٹرسٹنگلی ذرا گروتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ہمارے کچھ تھوڑے سے جو سٹوری ٹیلرز تھے, وہ انہوں نے بڑا وہ پہلے ہی سے ایک تو پہلے ہی سے ایسی باتیں کیوں کر دیتے ہیں, لکھ بھی دیتے ہیں, کہہ بھی دیتے ہیں کہ بڑا فجنگ ہونے والی ہے اور بڑا فیک قسم کا نمبر آنے والا ہے. کل جو نمبر آیا وہ تو بڑا ایک نارمل نمبر تھا, 0.29 جو ہے 3% کا, چونکہ ورلڈ بینک نے تو 0.4% کیا تھا, اس سے وہ 1.1% کم ہے. اب اتنی اس میں جو ہم جیسی اکانومی ہوتی ہے اس میں تو یہ اس ٹائپ کی موومنٹ جو ہے وہ غیر ضروری غیر متوقع صورتحال جب ہو جاتی ہے انیکسپیکٹڈ, تو اس میں جیسے فلڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, یا گلوبل انفلیشن جو ہے جو یوکرین کی وجہ سے جو آپ نے دیکھا کہ پورا دنیا اس وقت پریشان ہے. تو آبویسلی ہم تو ایک بوروڈ اکانومی ہیں, تو ہمارے لیے بھی یہ دشواری ہے اس وقت. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی گروتھ, اچھا دیکھیے گروتھ تھوڑا سا پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. اگر یہاں یہ ہے 2019-20 میں, یہ تو ہم اس وقت پلس میں, 2019-20 جو ہمارا فسکل ایئر تھا اس میں گروتھ جو تھی وہ 0.47% نیگیٹو میں تھی, یعنی کہ مائنس میں یہ ہو گئی تھی. اچھا, ظاہر سی بات ہے کووڈ اس کا فیکٹر تھا, حالانکہ اس سے پہلے آپ لے لیے 18-19 کا جو فسکل ایئر تھا اس میں 1.9% تھی, کوئی بہت زیادہ وہ گروتھ ہم نے نہیں دیکھا تھا اس وقت بھی. اور اس کے بعد والا جو سال تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کیا کہتے ہیں, کووڈ کے بعد وہ جو آپ کو ایسا ہوا کہ آرڈرز ملے, چونکہ انڈیا جو تھا وہ تو آلموسٹ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو ایکسپورٹ بھی بند ہو گئی تھی وہاں کی, اور وہاں سے آرڈر ملنے بھی کم, تو وہ آرڈر سارے پاکستان شفٹ ہو گئے تھے زیادہ تر. تو بڑا انجوائے کیا سب نے اس وقت. تو گروتھ بھی آپ نے دیکھی کہ 5.6% آپ کی کیا کہتے ہیں 21 میں ہوئی. تو یہ تو ایک دیکھیے نا ایک سلسلہ ہے, وہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے یہاں کنسسٹنسی دیکھے نہیں تھی, وہ تو ایک آپ کو آرڈر اس لیے مل گئے تھے کہ وہ دنیا کے آرڈر جو تھے وہ ختم ہو رہے تھے, اس ریجن کے حساب سے وہ آپ کو مل گئے. اس میں ہم نے کنٹینیوشن نہیں دیکھا کیا کہتے ہیں آپ کا آرڈر, جبکہ آپ نے روپے جو تھا وہ ڈپریشیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اور بقول کچھ لوگوں کے کہ وہ جیسے دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی اگر روپے ہم ڈپریشیٹ ہم نے اتنی دیر سے ہولڈ کیا ہوا ہے. دودھ کی نہریں تو نہیں بہی, لیکن یہ کہ وہ مکھیوں نے بیز جو تھی انہوں نے بہت لوگوں کو کاٹ لیا ہے, جس کی وجہ سے سب بیچارے سوج گئے. یعنی کہ انفلیشن اتنا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے بہت دشواری ہو رہی. اور یہ ریالٹی, یہ ایکچولی فیکٹ ہے, جو بٹر فیکٹ جسے کہتے ہیں. تو یہ تو اپنی جگہ بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی. دیکھیے لکھنے والوں کا بھی کام یہ ہوتا ہے, ان کو بیچاروں کو یہ کچھ نہ کچھ چیز ایسی کوئی نہ کوئی ایک چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں, کہ چونکہ ان کا سروائیول اسی میں ہے نا. جیسے اکانومسٹ کو میں کہتا ہوں, وہ آپ کو یا انالسٹ ہے وہ بیٹھا ہوا, اگر وہ بلش یا بیئرش کی بات نہ کرے, وہ ہمیشہ بلش کی بات کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں پھر بائنگ ہوگی. اگر وہ بیئرش مارکیٹ کہہ دے تو لوگ سیلنگ کریں گے, تو ان کا تو کام ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ پھر اس طرح کی سینسیشن کریٹ کرتے ہیں جو کہ
ہمارا ملک اور اس وقت جو ہے ہم یہ اس قسم کا سنسیشن افورڈ نہیں کر سکتے. ہماری دیکھیے زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیلنسڈ اپروچ رکھا جائے اور اسی کو ہم پریفر کرتے ہیں. ریکویسٹ بھی سب سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی اپروچ رکھیے اور فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ آئیے. سوشل میڈیا نے بہت تباہی کی ہوئی ہے. زمانہ جو ہے مطلب کہ اس وجہ سے بڑا چینج ہو گیا ہے. اچھا پھر کل ایک اخبار نے یہ لکھا کہ FM نے ہنٹ کرایا ہے کہ IMF جو ہے اس کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. دیکھیے ایک انڈرسٹینڈیبل چیز, سب سے پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اس کو پرولونگ کیوں کر لیا. سپٹمبر میں وہ آپ کا جو IMF سے آپ کا جو ایگریمنٹ تھا اس کو ایکسٹینڈ جون تک مفتاح اسماعیل صاحب نے کیوں کر لیا. یہ ان سے سوال کرنا چاہیے سب کو جا کر کہ آپ نے یہ اس کے پیچھے پرپس کیا تھا. کیونکہ آپ تو ایک وہ کر کے وہ تھوڑی کہ جو پیچھے پینڈنگ میں چل رہا ہے اس کو کر لیا, اس پہ پھر آپ سارا کریڈٹ لے کے چلے جائیے. یہ تو نہیں ہے, اس کے پیچھے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اتنی چیزیں گورنمنٹ نے کر لی, لیکن یہ کہ وہ میٹ ہی نہیں کر پا رہا IMF کی ڈیمانڈ. اور IMF بھی پتہ نہیں کیا بزد ہوا ہے کہ بالکل اس نے بھی ایک بجائے اس کے سپورٹ کرے دیکھتے ہوئے فلڈ اور باقی حالات کو, لیکن اس کا بھی بڑا ایک تیور بدلا ہوا ہے. بٹ وچ از اگین سیڈ, ہم روزانہ اس بات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ تو ختم ہو جائے گا. اب یہ گورنمنٹ کی اس وقت وہ ہوگی جو کہ بہت ساری چیزیں ہیں, الیکشن کا پیریڈ بھی آنے والا ہوگا, وہ بھی چیزیں ہوں گی. اس گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہوگی اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا. بجٹ کیسا آئے گا اس پہ بھی بہت چیزیں ڈیپینڈ کرے گا. تو آپ کا جو ہے اس وقت یہ کہنا, میرا خیال سے IMF ان کو بریدنگ ٹائم تھوڑا سا اسپیس ملنی چاہیے, چونکہ اس میں آپ چیزیں بھی آپ کی جو ہے نا وہ کافی میرے خیال سے ذرا بہتر ہو سکتی ہے. اور خوشائن بات یہ ہے کہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے, جیسے کل بات ابھی کنفرمیشن تو نہیں ہے لیکن کہہ یہ رہے ہیں 2.3 بلین چائنیز فنڈنگ جو ہے ان کے ویریس بینک کے تھرو وہ جو ہے وہ گیپ فل کرنے کے لیے وہ ہو جائے گا. تو اگر ایسا ہو گیا اور یہ اگر انشاءاللہ یہ بات درست ہوئی تو یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سب ٹیمپریری ہے. یہ ساتھ بتاؤ, اس میں یہ نہیں ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, ہو گئی ہیں. یہ تو ابھی ایک بہت طویل ہمارے لیے بہت ایک اس وقت میں ایک سلسلہ ہے جو ہمیں چیزوں کو کریکٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک کرنا پڑے گا. جہاں تک اس کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی ریکمنڈیشن ہے ایک کا, جب میں اس میں بزنس ریکارڈر میں پڑھ رہا تھا, ریفارم اینڈ ریونیو موبلائزیشن کمیشن ایک ہے, اس نے یہ کہا کہ کیش لیس پرچیز آف پیٹرول ہونا چاہیے. اور خدا کے واسطے یار ایسی چیزیں نہ کریں ہم لوگ میرے خیال سے. دیکھیے کہیں فٹ نہیں بیٹھتا ہے, وہ بیچارے رکشے والے اور جن کے موٹر سائیکل والے ہیں یہ کوئی تھوڑی ٹیکس مار رہے ہیں یار, مطلب کیش لیس آپ کر رہے ہیں. آپ کے اندر آپ یہ ریکمینڈ کریں کہ بھائی اگر کرنا ہی ہے کہ آپ وہ امیروں کو کریں, ایک تو ان کا ٹیکس بڑھائیے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ ایک لمٹ کر دیں. دیکھیں اگر وہ بھی کر رہے ہیں تو اس میں آپ تھوڑا سینسیبلی کیجیے کہ 2 لیٹر تک تو الاؤ کیجیے, تاکہ رکشہ اور موٹر سائیکل والا جو ہے مطلب اول تو یہ کہ فیزیبل ہی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک پروپوزل ساتھ دے دیتا ہوں کہ 2 لیٹر جو ہے بھائی وہ پرچیز کر کیش پہ, کیونکہ اس کے بیچارے میں اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے. وہ بھی 1 لیٹر 1.5 لیٹر اسی طرح وہ بھرا رہا ہوتا ہے, 2 لیٹر یا 3 کر لیں, جو بھی بینچ مارک آپ کو کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں آپ کیش پرچیز ٹرانزیکشن, جو کیش کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو میں نے وہ کر دیں نا, اس پہ کیوں نہیں کہ آپ کیپ کرتے ہیں, اس کو کر دیں کہ بھائی وہ باقی جو ہے وہ چیک اور کریڈٹ کارڈ اور اس کے تھرو پیمنٹ ہوگا جو ڈاکیومنٹڈ ہوگا. اس کو یہ پروپوزل کیوں نہیں دیا جاتا ہے, یہ دیں نا اس کو آپ, یہ آپ کے اوپر ہے. 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ جو ایک اس کو لمٹ کریں, تاکہ وہ جو بڑی ٹرانزیکشنز ایسی ہیں وہ دیکھیں چھوٹے میں اتنا چانس نہیں ہوتا ہے. وہ جو چھوٹے والے ہیں دکان والے اور یہ وہ تو اپنی جگہ ایک سلسلہ ہے ہی ہے, اس میں آپ چھوٹا ریسیو. آپ کا جو پرابلم ہے وہ اب ٹریلینز میں ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش. مائکرو لیول پہ نہیں ہے, اب آپ میکرو لیول پہ آپ کو چیزیں چاہیے اور آپ کو میجر اسٹیپس لینا پڑے گا اس کے لیے. وہ آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ کا ٹیکس بیس جو ہے وہ دیکھیں نہیں بڑھے گا. وہ اگر نہیں بڑھے گا تو ہو نہیں سکتا. اور آپ جو ٹریک اینڈ ٹریس کا جو وہ ہے آپ وہ تب وہ اس کو انٹروڈیوس کیجیے نا, اس کو چیک پینلس. کیسے نہیں ہوگا, چینی ہے, چینی تو آپ کو تو پتہ ہے نا شوگر کین کتنی جا رہی ہے, اس کے جو جتنا وہ جاتی ہے اور جہاں سے وہ نکلتی ہے, یا اس کے اگینسٹ جو کیمیکلز یا جو چیزیں وہ بائی کر رہے ہیں اس کی آپ وہ کریں, اس کے اسٹاک دیکھیے اس کا کیا ہے, اس کا سیل دیکھیے اس کا کیا ہے. مطلب یہ مشکل کہاں ہے, مطلب میری یہ سمجھ میں نہیں. اسی طرح میڈیسنس کو لے لیے, اسی طرح آج کل وہ سگریٹ اور جوس کا قصہ چل رہا ہے, اس کو لے لیجیے آپ. مطلب مشکل کیوں ہے بھائی, وہ پروڈکشن تو آپ کو پتہ چلے گی نا, فیکٹری کتنے آور سے وہ کام کر رہی ہے, کتنا اس نے بجلی کنزمپشن کیا. بھائی اس کو پکڑنے کے تو 10 طریقے ہیں, ارادہ ہونا چاہیے کرنے کے لیے. اس میں ہم یہ کیوں اس کو کیس کیوں بنا دیتے, میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. جب تک آپ یہ سٹیپس نہیں لیجیے گا چیزیں آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی. مطلب اس کا لینا ضروری ہے, اس کے بعد ہی آپ یہ ایکسپیکٹ کیجیے کہ چیزیں بہتر ہوگی. تو انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ.